السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نکاحوں میں جو بنیادی حکمتیں، مقاصد موجود ہیں، سرسری طور پر اس سے پہلے کے درس میں آپ نے سماعت کیا۔ اعدائے اسلام کے شبہات اور دشمنوں کی پھیلائی ہوئی باتیں، اس کا اثر اتنا گہرا ہے، آج مسلمان خود بھی اس معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں سے متعلق اس کا علم کمزور ہونے کی بنا پر کوئی بھی شخص اگر کوئی شبہ اٹھا دے تو اس کا دندان شکن جواب دینے کے بجائے خود اس معاملے میں تذبذب کا، شبہے کا شکار نظر آتا ہے۔ اور بالخصوص اس دور میں مسلمانوں کا جدید ذہن رکھنے والا طبقہ، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا نوجوان، یہ بری طرح سے اس معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم اسے نہیں ہے، وہ محض جذباتی انداز میں یا تو حدوں کو پار کر جانے والا ہے اور یا تو اس کی حکمتوں مصلحتوں کو نہ سمجھ کر بہک جانے والا ہے۔ اسی لیے ایک نوجوان کو بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور وہ پہلو سیرت کا جسے اعدائے اسلام نے نشانہ بنایا، گہرائی کے ساتھ بصیرت کی روشنی میں اسے مطالعے کی ضرورت ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری نئی نسل ازواج مطہرات کے بارے میں کتنا علم رکھتی ہے؟ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا ہمارا نوجوان دنیاوی علوم میں ماہر، اسے اپنے نبی کی سیرت کا یہ پہلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کے نکاح کے وجوہات، اس کے مقاصد، اس کے اسباب اور اس میں پنہا اسرار و حکم کو کتنا جانتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار پر انگلی اٹھائے تو آج ہمارا نوجوان اسے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، علمی بنیادوں پر بحث کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ خود اسے نے صرف سنی سنائی باتیں سنی ہیں، اس نے میڈیا پر پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کو دیکھا ہے، سنا ہے، اس نے ذاتی طور پر اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا نہیں۔ تو ضرورت ہے بھائیو کہ آپ پڑھو، سیرت کی چھوٹی سی چھوٹی کتاب اپنے سامنے رکھو، ازواج مطہرات کے کردار، ان کی خدمات، ان کے کارناموں کو پڑھو اور اندازہ کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح امت کی خیر و بھلائی کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں کی ہیں، ایک اسوہ اور نمونہ موجود ہے اس کے اندر، اور اس میں حکمتیں موجود ہیں۔ آپ غور کیجئے، ایک نوجوان اپنی داستان بیان کرتا ہے، میڈیکل سائنس کا نوجوان، دنیاوی حیثیت سے ہائی فائی ڈگری ہے اس کے پاس، کہتا میں نے برطانیہ کا سفر کیا تو فلائٹ میں ایئر ہوسٹس نے باتوں باتوں میں مجھ سے ایک ایسی بات کہہ دی کہ جسے میں سوچتا رہا۔ اس نے کہا کہ تم مسلمان ہو لیکن تمہارا نبی تو بڑا شہوانی تھا، تمہارے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں۔ کہتا ہے مجھے
تو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا. میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں. چھوٹی سی بچی سے تمہارے نبی نے نکاح کیا ہے. کہتا اس نے بات ایسے انداز سے کیا کہ میرا ذہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بالکل منفی بن گیا، اور میرے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بجائے نفرت کے جذبات پیدا ہونے لگے. کہتا میں کئی سالوں تک اسی تذبذب میں رہا، لیکن پھر اس کے بعد جب میں نے مسلم اسکالرز کے خطاب کو، ان کی تقریروں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازدواج کی مصلحتوں اور حکمتوں پر جب میں نے سنا تو میں نے توبہ کر کے پھر سے دوبارہ گویا اسلام کے اندر داخل ہوا. اور یہ صرف ایک نوجوان کی کہانی نہیں ہے. عیسائی مشنریاں، عیسائی مبلغین اسی ہتھ کنڈے کو استعمال کر کے نوجوان نسل کو اپنے نبی سے، سیرت سے، دین سے دور کرنے کا کام کرتے ہیں. ان کی تبلیغ کا ایک حصہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو تذبذب میں ڈال دیں، شبہات میں پیدا کر دیں، مبتلا کر دیں انہیں، اور ان کے ذہنوں میں اپنے نبی کے تعلق سے، جس کے تئیں عقیدت کا، احترام کا جذبہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسے چھین کر نفرت کے جذبات کو پیدا کر دیں. تو یہ گہرائی سے ہمیں ہمارے نوجوانوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جھوٹے الزامات ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے، آپ کے نکاح کے تعلق سے بیان کرنا، یہ اصل میں عیسائی مشنریوں کا ایک طریقہ ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو اس سے آگاہ رہنا چاہیے. اپنے نبی کی سیرت کو اور سیرت کے ان پہلوؤں کو خصوصیت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.